چنانچہ اس خیال کے زیر اثر وہ کسی دریا میں ڈوبنے کے ارادے سے چلا۔ راستے میں ایک پہاڑی ٹیلے سے اتر رہا تھا کہ اس کا پیر پھسلا اور وہ بے اختیار نیچے کی جانب پھسلنے لگا۔ اسی حالت میں قدرتی طور پر بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر چلائے تو اس انگوٹھی کو رگڑ پہنچی جو افریقی جادوگر نے اس کو دی تھی، اور مصیبت کی حالت میں شدت مایوسی و صدمات کی وجہ سے وہ اس کو بھول ہی گیا تھا۔ رگڑ لگتے ہی انگوٹھی کا موکل حاضر ہو گیا اور بولا کہ کیا حکم ہے؟ الادین نے کہا مجھے سنبھالو۔ جن نے بڑی احتیاط سے اٹھا کر ایک ہموار چٹان پر بٹھا دیا۔ الادین کو اس وقت اپنی بے وقوفی پر ہنسی آ گئی کہ انگوٹھی میرے پاس موجود ہے اور میں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ پھر وہ جن سے مخاطب ہو کر بولا کہ میرے محل کا کیا ہوا اور چراغ کس کے قبضے میں ہے؟ جن نے بتایا کہ افریقی جادوگر آیا تھا، وہ پرانے چراغوں کے بدلے میں نئے چراغ خریدنے کے بہانے کئی روز یہاں مقیم رہا۔ لا علمی میں آپ کی ایک کنیز نے شہزادی کے حکم سے وہ طلسمی چراغ اس کو دے دیا، اور اس طرح جادوگر محل کو افریقہ میں لے گیا ہے، اور اسی کے پاس وہ چراغ ہے جس کو وہ ہر وقت اپنی جیب میں رکھتا ہے۔ الادین نے کہا اچھا، تم مجھے اس کے محل کے قریب لے چلو۔ جن نے اس کو اٹھایا اور چشمِ زدن میں افریقہ میں لا کر محل کے قریب چھوڑ دیا اور خود غائب ہو گیا۔ الادین نے دور سے دیکھ کر اپنے محل کو پہچان لیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ میں اس وقت یہاں آنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے احتیاط سے محل کے آس پاس پھرنا شروع کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی کنیز کسی ضرورت سے باہر نکلے تو شہزادی بدر کو اپنی آمد کی اطلاع دوں۔ ساتھ ہی یہ خطرہ بھی تھا کہ کہیں افریقی جادوگر مجھ کو نہ دیکھ لے۔ تمام دن گزر گیا لیکن اس کو موقع نہ ملا کہ اپنی آمد کی خبر پہنچائے۔ شام کی آمد دیکھ کر الادین پریشان ہو رہا تھا کہ اس ناواقف جگہ میں رات کہاں گزاروں گا۔ اتفاق سے ایک کنیز نے الادین کو دیکھ کر پہچان لیا اور اندر جا کر شہزادی کو اطلاع دی۔ بدر کہنے لگی تو دیوانی ہے، وہ 10-5 روز میں یہاں کس طرح آ سکتے ہیں؟ کنیز نے عرض کیا یہ تو کوئی اہم بات نہیں، آپ دریچے سے خود دیکھ لیجئے۔ چنانچہ شہزادی دریچے میں آئی اور الادین کو دیکھ کر پھول کی طرح کھل گئی۔ شہزادی نے کنیز کو دیکھا اور سمجھا دیا کہ چھوڑ دروازے سے الادین کو اندر لانا، یہاں کئی غلام افریقی بھی ہیں، اگر انہوں نے دیکھ لیا اور اس مردود افریقی جادوگر سے کہہ دیا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ کنیز باہر آئی اور اشارے سے الادین کو بلایا۔ جب الادین قریب آیا تو الادین اور کنیز دونوں چور دروازے سے اندر داخل ہوئے، جہاں شہزادی بدر کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ الادین شہزادی کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ گیا۔ شہزادی بھی اس کے سینے سے لگ کر خوشی کے آنسو بہاتی رہی۔ جب جذبات کا جوش ختم ہوا تو الادین نے پوچھا کہ افریقی جادوگر نے تم سے کیسا سلوک کیا؟ شہزادی بولی کہ میرے رونے دھونے کی وجہ سے وہ ابھی تک مجھ سے الگ ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جب کچھ روز گزر جائیں گے اور مجھے صبر آ جائے گا اور میں اس سے مانوس ہو جاؤں گی، لیکن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اگر تم نہ آ سکے اور اس بدظن نے میری عصمت پر بری نیت سے نظر ڈالی تو دریچے سے کود کر اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی، لیکن خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے تمہیں بھیج دیا۔ الادین نے اس کو بہت تسلی دی اور کہا انشاءاللہ اس مردود کا بھی انتظام کر لوں گا کہ آئندہ کوئی کھٹکا ہی باقی نہ رہے۔ اس کے بعد اس نے ایک غلام کا لباس منگا کر پہن لیا اور خوشی کے ساتھ محل سے باہر آیا۔ پھر اس نے انگوٹھی کے جن کو بلایا اور کہا کہ
کہ مجھے کسی شہر میں ایسی دکان پر لے چلو جہاں بہت تیز قسم کا زہر مل سکے۔ جن نے الادین کو اٹھایا اور افریقہ کے شہر کی ایک دکان کے سامنے لا کھڑا کیا۔ الادین دکان میں گیا اور مطلوبہ زہر حاصل کر کے اسی جن کے ذریعے پھر اپنے محل کے قریب آ گیا اور موقع دیکھ کر چور دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ پھر اس نے ایک تنہا کمرے میں شہزادی کو بٹھا کر سمجھا دیا کہ آج وہ افریقی جادوگر آئے تو عمدہ لباس پہن کر اس سے ملو اور اشاروں میں ظاہر کرو گویا تم اس پر مائل ہو گئی ہو۔ جب وہ تمہارے پاس بیٹھ کر بات چیت شروع کرے اور کسی بہانے سے شراب کا اشتیاق ظاہر کرے تو موقع مناسب دیکھ کر یہ زہر اس شراب میں ملا کر اپنے ہاتھ سے اس کو پلا دو۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے، لیکن تمہیں پوری جرت اور دلیری سے کام کرنا پڑے گا۔ بہت ہوشیاری کے ساتھ اس کو اپنی طرف مائل کرنا۔ آگے کا کام کچھ مشکل نہیں، کیونکہ امید و وصال میں وہ خبیث ہر احتیاط بھول جائے گا۔ الادین نے ساری تجویز شہزادی کو بتا کر وہ زہر کی شیشی اس کے حوالے کی جو وہ لایا تھا۔ شہزادی نے وعدہ کیا کہ سب کام میں بہت ہوشیاری سے کروں گی۔ تمہارے آ جانے سے میرے دل کو اتنی قوت حاصل ہو گئی ہے کہ اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے بعد الادین کو بہت احتیاط سے چھپا دیا اور خود غسل کر کے بہترین لباس زیب تن کیا، مختلف قسم کی خوشبوئیں لگائیں، ضروری زیورات آراستہ کیے اور بالکل عروس نو بن کر تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر تک جادوگر آیا اور سیدھا شہزادی کے پاس پہنچا، لیکن اس کی سجاوٹ دیکھ کر بہت بے قرار ہو گیا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو آج اس عروس دل بہار کا وصال ضرور ہونا چاہیے۔ شہزادی نے جیسے ہی اس کو دیکھا تعظیم کے لیے اٹھی اور ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کے بعد ناز و انداز سے کہنے لگی کہ میں اپنے عزیزوں کے رنج و غم میں بہت ہی بدحواس ہو رہی تھی، اس لیے آپ کی عنایت کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکی۔ آج میں نے تنہائی میں غور کیا تو سمجھ میں آ گیا کہ اب آپ کے سوا میرا کون ہے۔ ساری زندگی آپ ہی کے ساتھ گزارنی ہے، پھر فضول رنج و ملال سے کیا حاصل۔ بہرحال میں آپ کی کنیز ہوں اور امید ہے کہ آپ مجھے اپنے قدموں سے جدا نہیں کریں گے۔ شہزادی کی یہ باتیں سن کر افریقی جادوگر دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، شہزادی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ میں آپ کا بے دام غلام ہوں۔ اگر آپ مجھے عزت سے سرفراز فرما دیں گی تو کبھی حکم سے سرتابی نہیں کروں گا۔ شہزادی نے لگاوٹ کے ساتھ کہا کہ میں رات کو تنہا کمرے میں ڈرتی ہوں۔ بے وقوف افریقی جادوگر شہزادی کا مطلب سمجھ کر بے خود ہو گیا اور کہنے لگا کہ آئندہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، میں آپ کے خدمت میں رہوں گا۔ بدر نے ایک جمائی لیتے ہوئے کہا، آج تو یہ جی چاہتا ہے کہ خوب شراب پیوں، یہاں تک کہ نشے میں چور ہو جاؤں اور پیروں میں چلنے کی سکت نہ رہے اور مجھے کوئی گود میں اٹھا کر خوابگاہ تک پہنچا دے۔ شہزادی کے میٹھے میٹھے نشتر نما بول جادوگر کے رگو پے میں اتر گئے۔ شدت جذبات سے ہاتھ پیر قابو میں معلوم نہیں ہوتے تھے۔ جلدی سے اٹھا کہ میں ابھی بہترین شراب لاتا ہوں۔ شہزادی نے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر کہا، تم جا کر شراب لے آؤ، میں جام کے لیے گلاس چنتی ہوں۔ افریقی جادوگر جلدی سے اٹھ کر شراب لینے گیا اور بدر نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک گلاس میں زہر چھڑک دیا اور اطمینان سے بیٹھ گئی۔ تھوڑی سی دیر میں خبیث جادوگر شراب لے کر آیا اور شہزادی کے سامنے رکھ دیا۔
اس نے پہلے زہر والا جام بھرا اور دست مبارک پر رکھ کر اس کو پیش کیا کہ یہ میرا جام محبت ہے، پیجیے۔ ہمارے ملک کا دستور ہے کہ پہلے عورت جام محبت پلاتی ہے، اس کے بعد آپ مجھے اپنا جام محبت دیجیے گا۔ افریقی جادوگر اس کا یہ تکلف دیکھ کر بہت خوش ہوا اور جام لے کر بلا فکر جام پی گیا۔ الادین ایسا زہر قاتل لایا تھا کہ ابھی جادوگر بد نصیب نے جام اچھی طرح نیچے نہیں رکھا تھا کہ پیچھے کو گر گیا۔ صرف 2 یا 3 ہچکیاں آئیں اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ الادین دوسرے کمرے میں چھپا ساری کارروائی دیکھ دیکھ کر شہزادی کی دانائی پر اش اش کر رہا تھا۔ جوں ہی جادوگر نے دم توڑا، وہ جلدی سے باہر آیا اور بدر کو سینے سے لگا کر کئی بار چوما اور کہنے لگا کہ آج تم نے کمال کر دیا، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس قدر چالاک ہو۔ اس نے جادوگر کی جیبیں ٹٹول کر چراغ نکال لیا اور شہزادی سے کہا کہ تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، میں چلنے کا انتظام کرتا ہوں۔ شہزادی چلی گئی تو الادین نے کیواڑ بند کر کے چراغ کو رگڑا۔ اسی وقت جن حاضر ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ یہ محل اسی جگہ لے جا کر رکھ دو جہاں سے اٹھا کر لائے تھے، یعنی جہاں تم نے اول مرتبہ محل تعمیر کرایا تھا۔ یہ حکم سن کر جن غائب ہو گیا۔ ذرا سی دیر میں محل پیکن شہر میں اسی جگہ قائم ہو گیا جہاں بنا تھا۔ الادین کمرے سے نکل کر شہزادی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے ہم اپنے وطن آ گئے ہیں۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر دریچے کے پاس لے گیا۔ کیواڑ کھول کر دیکھا تو سامنے حسب سابق شاہ چین کے محلات تھے۔ شہزادی اپنے باپ کے محلات دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور یہ طے پایا کہ کل دن میں سب سے ملاقات کریں گے۔ پھر دونوں سونے کے کمرے میں چلے گئے۔ وہ شراب نایاب جو بد نصیب افریقی جادوگر اپنے لیے لایا تھا، ان دونوں نے سیر ہو کر پی اور ایک دوسرے کے گلے سے لپٹ کر آرام سے سو گئے۔ بادشاہ چینی بیٹی کے غائب ہونے کے باعث اکثر مغموم و بے چین رہتا تھا اور روزانہ بیدار ہوتے ہی جہاں الادین کا محل تھا اس طرف حسرت سے دیکھتا تھا۔ حسب معمول اس روز بھی صبح کو شاہ چین نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا کہ محل اپنی جگہ پر موجود تھا۔ حالت اضطراب میں بادشاہ الادین کے محل کی طرف روانہ ہوا، یہ دیکھنے کے لیے کہ شہزادی بدر آ گئی ہے یا نہیں۔ الادین نے جب بادشاہ کو آتے دیکھا تو کھڑا ہوا اور آداب بجا لایا اور شہزادی کے کمرے میں لے گیا۔ شاہ چین الادین اور شہزادی سے مل کر بہت خوش ہوا اور محل کے غائب ہونے کی وجہ پوچھی۔ بیٹی نے جواب دیا کہ ابا جان، اس میں الادین کا کوئی قصور نہیں، یہ سب کچھ مصیبت میری اپنی غلطی کی وجہ سے پیش آئی۔ بادشاہ یہ سن کر الادین کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو سینے سے لگا کر گزشتہ زیادتی کی معافی مانگی۔ الادین نے کہا کہ آپ میرے بزرگ اور والد کی جگہ ہیں، اگر کسی وجہ سے مجھ پر ناراض ہوئے تو اس کی وجہ ہے، اکثر بڑے چھوٹوں کو ان کی غلطیوں پر تنبیہ کرتے ہیں۔ بادشاہ بیٹی اور داماد کے آ جانے سے بے حد خوش ہوا اور دونوں کو دعا درازی عمر دے کر شہزادی کے ساتھ اپنے محل میں آ گیا اور شہر میں جشن و مسرت کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ الادین نے تقریب میں جی کھول کر غربا کو زر و مال لٹایا۔ عوام جو پہلے ہی اس کو محبوب رکھتے تھے اور بھی زیادہ گرویدہ و شیدہ ہو گئے۔ اس کے بعد الادین نے خوب عیش و عشرت کی زندگی گزارنی شروع کی۔ اس کا دل بڑا وسیع تھا، عام لوگ اس کی دولت سے مستفید ہوئے۔ جادوگر کا ایک بھائی اور بھی تھا،
ایک روز اس کو اپنے بھائی سے ملنے اور حال معلوم کرنے کا شوق ہوا، تو اس نے اپنے بھائی کا زائچہ کھینچ کر حالات معلوم